فیفا ورلڈ کپ ہر 4 سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن پاکستان نے آج تک فیفا ورلڈ کپ میں نہیں کھیلا۔ کیوں نہیں کھیلا؟ جبکہ پاکستان کے پاس تو اپنی خود کی فٹ بال ٹیم بھی ہے، مینس کی بھی ہے اور وومنس کی بھی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان نے آج تک فیفا ورلڈ کپ کیوں نہیں کھیلا؟ کیونکہ پاکستان میں سپورٹس کا مطلب صرف اور صرف کرکٹ کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی بچہ سپورٹس میں اپنا کیریئر بنانے کا سوچتا ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کرکٹ۔ میڈیا، سپانسرز اور فینس کا 90% فوکس کرکٹ پر ہوتا ہے۔ فٹ بال کلبز کو سپانسرشپ ملنا مشکل ہے کیونکہ کمپنیز اپنا پیسہ کرکٹ میں انویسٹ کرنا پسند کرتی ہیں جہاں انہیں زیادہ آڈینس ملتی ہے۔ اسی وجہ سے فٹ بال ایک سیکنڈری سپورٹ بن گیا ہے پاکستان میں۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے نقصان دہ وجہ ہے، اسی لیے اسے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن پی ایف ایف کے اندر دو گروپس تھے جو دونوں اپنے آپ کو اصلی پی ایف ایف کلیم کر رہے تھے۔ ایک گروپ تھا جو فیصل حیات کی لیڈرشپ میں تھا، جنہیں کئی سالوں سے پی ایف ایف پریزیڈنٹ مانا جا رہا تھا۔ دوسرا گروپس نئے الیکشنز کے تھرو آیا تھا جسے فیفا اور اے ایف سی نے لیجیٹیمیٹ مانا تھا۔ جب دونوں گروپس نے پی ایف ایف ہیڈ کوارٹرز پر اپنا کنٹرول کلیم کیا تو معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ ایک گروپ نے بلڈنگ پر تالا لگا دیا اور دوسرے گروپ کو آفس میں انٹری ہی نہیں دی۔ فیفا کا رول یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی فٹ بال فیڈریشن میں گورنمنٹ یا تھرڈ پارٹی کا انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے۔ جب پاکستان کی عدالت نے اس معاملے میں انوالو ہوئی اور فیصلے دیے تو فیفا نے دیکھا کہ یہ چیز تو ان کے رول کے خلاف ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکتوبر 2017 میں فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو مکمل طور پر سسپینڈ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی کوئی بھی ٹیم، چاہے مینس ہو یا وومنس، چاہے نیشنل ہو یا کلب لیول، کسی بھی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ یہ سسپینشن مارچ 2018 تک چلا، جب دونوں گروپس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوئی اور نارملائزیشن کمیٹی بنائی گئی۔ اس کے 3 سال بعد اپریل 2021 میں ایک اور معاملہ سامنے آ گیا۔ اس دفعہ معاملہ یہ تھا کہ پاکستان کی ایک عدالت نے پی ایف ایف کے الیکشن کو چیلنج کر دیا اور ایک اور اے ڈی ایچ او سی کمیٹی بنا دی جو فیڈریشن کو چلانے لگی۔ فیفا نے دیکھا یہ پھر وہی تھرڈ پارٹی انٹرفیرنس ہے جہاں کوئی نان فٹ بال باڈی یعنی کہ پاکستان کی عدالت پی ایف ایف کے ڈیسیجن میں دخل دے رہی ہے۔ فیفا نے دوبارہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ سسپینشن آلموسٹ 1 سال تک چلا، جون 2022 میں ہٹا۔ یہ دونوں سسپینشن اس ٹائم پر ہوئے جب اے ایف سی ورلڈ کپ کوالیفائرز چل رہے تھے، مطلب کہ پاکستان کی ٹیم کو اپنے میچز کھیلنے چاہیے تھے تاکہ وہ پوائنٹس لے سکیں اور رینکنگ امپروو کر سکیں۔ وہ وقت فیڈریشن کی انٹرنل لڑائی میں ضائع ہو گیا۔ پلیئرز ٹریننگ کرتے رہے لیکن انہیں کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے صرف وہ اسپیسیفک کوالیفائرز کمپین ہی نہیں بگڑا بلکہ پاکستان کی فیفا رینکنگ بھی بہت نیچے آ گئی، کبھی کبھی 200 سے بھی نیچے۔ اب سمجھتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کا پروسیس کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان ہر بار کہاں رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہر کانٹیننٹ کا اپنا الگ کوالیفیکیشن پروسیس ہوتا ہے۔ ایشیا میں یہ اے ایف سی ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے تھرو ہوتا ہے۔ پروسیس کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں لوور رینک ٹیم آپس میں کھیلتی ہیں ہوم اینڈ اوے میچز میں۔ جو ٹیم جیت جاتی ہے وہ نیکسٹ راؤنڈ میں جاتی ہے جہاں ان کا مقابلہ مضبوط اور ایشین ٹیم سے ہوتا ہے جیسے کہ جاپان، ایران، ساؤتھ کوریا، سعودی عربیہ، آسٹریلیا اینڈ قطر۔ یہ راؤنڈز کئی مہینوں تک بلکہ کئی سالوں تک چلتے رہتے ہیں اور کنسسٹنٹ پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز، ایک سٹیبل اور فیفا ریکوگنائزڈ فیڈریشن چاہیے جو بنا کسی دخل اندازی کے کام کرے، جو پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز، سال بھر ڈومیسٹک لیگ چلنی چاہیے جس سے پلیئرز کو ریگولر کمپیٹیٹیو میچز ملیں۔ پاکستان پریمیئر لیگ بہت irregular ہے، کبھی کبھی سالوں کا گیپ آ جاتا ہے۔ تیسری چیز، پراپر یوتھ ڈیولپمنٹ سسٹم چاہیے جو بچپن سے
टैलेंट को ट्रेन करे प्रोफेशनल लेवल तक, जैसा हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। चौथी चीज, नेशनल टीम को रेगुलर इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए ताकि उनकी फीफा रैंकिंग अच्छी रहे और टफ अपोनेंट्स के अगेंस्ट एक्सपीरियंस मिले। लेकिन पाकिस्तान की टीम बहुत कम इंटरनेशनल मैच खेलती है, इसी वजह से उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पांचवी चीज, प्रॉपर स्पोर्ट साइंस, फिटनेस और कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो प्लेयर्स को फिजिकली और टैक्टिकली वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स तक लाए। इन सब चीज़ों में से ज़्यादातर पाकिस्तान के पास नहीं है, तो क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं बल्कि इस वक्त इम्पॉसिबल हो जाता है। फुटबॉल के लिए प्रॉपर ग्राउंड्स, ट्रेनिंग एकेडमीज और फैसिलिटीज़ का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं उनकी मेंटेनेंस भी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और फिटनेस की ट्रेनिंग का एक्सेस बहुत लिमिटेड है। जब प्लेयर्स को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं। फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए कंसिस्टेंट फंडिंग नहीं मिलती। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का फोकस क्रिकेट पर ज़्यादा होता है। यूथ अकेडमीज बनाने, कोचेस को ट्रेन करने और प्लेयर्स को अब्रॉड लीग्स में भेजने के लिए जो पैसा चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं होता। इसके मुकाबले में कतर या सऊदी अरेबिया ने अपने फुटबॉल में करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम्स का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। यहाँ तक कि कतर ने तो वर्ल्ड कप भी होस्ट कर लिया है फीफा का। पाकिस्तान में टैलेंट लाजमी है, खास तौर पर बलूचिस्तान और कराची के इलाके लियारी में फुटबॉल का कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोग जुनून से खेलते हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्काउटिंग सिस्टम नहीं है जो ग्रास रूट्स लेवल से टैलेंट को आइडेंटिफाई करे और उन्हें प्रोफेशनल पाथवे दे। बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स सिर्फ इसी वजह से आगे नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें सही अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर नहीं मिलता। इसके अलावा ये बात समझना भी ज़रूरी है कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि एशिया से फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल बन चुका है। एएफसी में जापान, साउथ कोरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हैं जो सदियों से प्रोफेशनल स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के साथ खेल रही हैं। पाकिस्तान जैसी टीम को उनके अगेंस्ट कम्पीट करना विदाउट प्रॉपर सिस्टम के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान का फीफा वर्ल्ड कप ना खेलना सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि कई फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। क्रिकेट की प्रायोरिटी, पीएफएफ की इंटरनल पॉलिटिक्स जो बार बार सस्पेंशन ले आई, फीफा की रिक्वायरमेंट्स का पूरा ना करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, फंडिंग का मसला और टैलेंट डेवलपमेंट सिस्टम का ना होना। अगर पाकिस्तान ने सच में फुटबॉल में आगे बढ़ना है तो फेडरेशन को स्टेबल रखना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा और यूथ सिस्टम बनाना होगा।